بخاری مسلم ہے. عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے. جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا, عالم کفر کو دیا. عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافرو, مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں, اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں, نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے, میں سفیر ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے, لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھ آئے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. سنیں جی, آپ باتیں نہ کریں, بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ, جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ. تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی MNA کا, وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا. اپنے اپنے نصیب ہے نا. ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں, سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مقام توجہ اللہ آپ کو دے. سنیں, عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے, کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا, اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے. اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے, ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے رینٹ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ, مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے, ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے. اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں, اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے, قطرہ. اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے, عجیب. آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے. کہاں گئے آنسو, کہاں گیا درد, کہاں گیا ادب, کہاں گیا سوز, کہاں گئی وہ کیفیات. عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا, اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی, یا پیسے لے کے نہ آئیے گا. اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں, بات سامنے آ گئی, کبھی کسی نعت خواں کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں, یہ جائز ہی نہیں شرعن. پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں, وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں. جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں. اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں, آپ نے سمجھا نہیں بات کو, سمجھتے تو ہاں نہ کرتے. نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں, اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا, جائز نہیں. ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے, تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں, خود عالم ہوں, میں کیوں جاؤں کسی کے پاس. کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا. میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی, آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی, سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں, یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے. یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے. تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا, اس نے, سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو, پانی تو میرا ہے. میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے, نمازیوں کو وضو کر. اس نے کہا پانی تو میرا ہے. تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں. تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے, میں نابالغ ہوں, اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے, پر احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے. اس کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نانے. عام دام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے, سنوارتی ہے, تکبر دور کرتی ہے, عاجزی پیدا کرتی ہے.
یہ روح کا وضو کراتی ہے. جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے. وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا, حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا, داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا, پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی, محبت آسانی پیدا کرتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے, پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں, وہاں تفصیل زیادہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا. جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے, جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے, اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا. یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے. کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے, فرمانے لگا بتاتا ہوں. کہ بتائیے. فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میں بڑا راضی ہوا. کہا کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی. میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے. فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں. فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا, کوئی چیز نظر نہ آئی. ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی, میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا. پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی, عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں. اور بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو, نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو, اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا. یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں. کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کروں. کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار, یہاں 4 دینار کا. آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا, صرف 4 دینار. کہتے ہیں اسی وقت دیا. میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ ذرا دیکھنا. یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں, محدثین قبول کر رہے ہیں, جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے. اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے. میں نے کہا کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے. میں نے کہا سفر نہ بتا, بس تو رستہ بتا. اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا جانا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. آپ فرماتے میں دوڑا گیا, لکڑی کے پیالے میں وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے, پھر میں نے پیالہ دھویا, پھر پانی بھرا, پھر میں تیزی سے واپس آیا. آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو, پہلے اپنے ہاتھ دھو لو, پھر بکری کے تھن دھو لو, پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو, بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں, جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا. جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے. جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے. فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے, پھر دودھ دھویا, شدید گرمی, پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا, پھر وہاں سے پانی نکالا, پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے, اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا جگا میں سکتا نہیں, اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا. کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی,
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا اس پردیس میں، اس سفر میں، جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا، جب وہ میں نے پیش کیا نا، حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے، فرمانے لگے ابو درداء جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا، میں کھل کے رویا۔ اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو فرماتے ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ، یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے، میں نے دیکھیں ساری زندگی۔ حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے، پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا، کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں، کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے، اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے، 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی، پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب، کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار۔ پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ توجہ ہے میرے دوستوں، ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے، مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، وہ تعظیم والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے، جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا۔ آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھے۔ اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر۔ ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے، وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے۔ رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو۔ یہ تو ہر رسول کی بات ہے، اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے، اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے، پھر کیا ملتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب فرماتے ہیں محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے۔ حضور جو کہہ دے کر گزرو، جو فرما دے، غیر مشروط اطاعت۔ باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا، باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے۔ پیر صاحب کی، استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں، مشروط ہے۔ کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا، استاد کا حکم، نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا، کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے۔ نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، حضور کا کلام کرنا دین ہے۔ نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھول کے، اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا۔ ہمارے ہاں لوگ پیار کھول کے کرتے ہیں، حکم۔ اچھا جناب، کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے، بینک میں تنخواہ آتی ہے دعا نہیں کراتا، لینے چلا جاتا ہے، گھومنے سیر کرنے سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے، اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو
کہتے پیر صاحب دعا کرو میرے لیے۔ میں کہ باقی تے کما دی نہیں دی یار کدے دعا کرائی، باقی بھی کراتا نا۔ تو ایک کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے تب یہ سخت ہو جائے گی، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ نبی پاک کی صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے، حکم مانتے تھے۔ جو غلام ہوتے ہیں نا، غلام تو غلامی کرتے ہیں، غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں، تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں۔ غلام حکمتیں پوچھا، آپ نے اپنے ملازم سے کہا جب 5 کلو چینی لے آ، تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی جی پوچھن دیں دے ہو بولو، ہم کہتے ہیں بھئی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر۔ آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور، تو وہ کہنے لگا اتھے کی ہے جو کرنے دیتے ہیں آپ، غلامی کرتے ہیں۔ بحث یہاں لوگ پوچھتے ہیں، ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے، منع کرو، اسے ختم کرو، تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے ہیں۔ کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے؟ کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا۔ عورت کا پردہ ضروری ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے اسے با پردہ کیا، وہ با پردہ رہے گی۔ حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں، اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو خوب مناتے ہیں، ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو سستی۔ بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں عمل کے معاملے میں، اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے، عمل چست ہو کے۔ غلامی کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نا ایک غلام خرید کے لائے، آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے، رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا۔ فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، میں نے غلامی کرنی ہے، کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا۔ راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے۔ کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی، دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے، اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے۔ اس کا انداز دیکھ، اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا، تو سویا ہوا ہے، عشاء کے ٹائم تو سڑک پہ تھا، کھانے والی دکان پہ تھا، برگر والی دکان پہ تھا، اور فجر میں تو بستر پہ تھا۔ کہنے لگے راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں تے، مالک دا در مول نہ چھٹتے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، تے دینے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہومن ستے، او تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، نہیں تے پھر بازی لے گئے کتے۔ بات مانے، حضور کی غلامی کریں۔ نوجوان دوستو، حضور نہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ ہمیں تو باقاعدہ پتہ چل گیا نا یہ حلال اور حرام ہے، پھر بھی بیسے گفتگو ہے، تبصرہ ہے، یہ کر لیں گے، بس وہ عمرے کے بعد میں نیک ہوں، بس وہ شادیاں 4 ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں۔ پھر تجھے پکا پتہ ہے اتنا ٹائم تجھے ملے گا؟ حضور نے ایک شخص سے کہا، نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی، مسجد کے دور کونے میں، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک وہ باہر تھے کونے میں، کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں، جب حکم ماننا ہے نا، جب غلامی کرنی ہے تو غلام تو بھاگ جاتا ہے، اشارہ ملتے ہی دوڑ جاتا ہے۔ لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ گئے، نماز مکمل ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ
آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے یا رسول اللہ؟ میں بور کونے میں تھا، میرے کانوں میں آپ کی مقدس آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے یا رسول اللہ؟ وہ دور تھا بنو غنم میں، آواز آئی میں بیٹھ گیا۔ محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ رو پڑے، یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا؟ ہم نے سنا نہ بیٹھ جاؤ تو غلام جو ہوئے، مقصود تو غلامی کرنا۔ تیرے حکم کے پابند ہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، سونا جنج رکھے اساں اونج۔ امت غلامی کا دعویٰ حضور سے کرتی ہے، فیشن وہ کرتی ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا ہے۔ دعویٰ حضور کی غلامی کا، اور بات قبیلے کی مانتی ہے۔ دعویٰ حضور کی غلامی کا، اور چلتی وہ لوگوں کے کہنے پہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضور اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک کی پیروی کرو، حضور کے نقش قدم چلو۔ رسول کریم نے ہمیں آسان دین دیا ہے۔ یہ رسمیں، یہ رواج، یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے۔ میں پتہ ہے دیندار کس بندے کو سمجھتا ہوں؟ جو محفل میں آیا، جمعہ پڑھتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے، کہ دیندار ہونے کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، محفل والے دن بھی سارے، شادی والے دن پتہ چلتا ہے اب کوئی دیندار ہے کہ بے دین ہے۔ اب پتہ چلتا ہے دین پہ عمل کرتا ہے کہ خاندانی رسومات پہ چلتا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ دکھوں کے وقت تو اللہ رسول کا نام لیتا تھا، اب سکھ کا وقت ہے، اب بھی لیتا ہے کہ نہیں، خوشی کے وقت بھی لیتا ہے کہ نہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں حضور سے سیکھیں۔ حضور نے ہمیں آسان دین دیا ہے، ہم تو بندے راضی کرتے کرتے، دنیا ٹھیک کرتے کرتے تھک گئے ہیں، روحیں تھک گئی ہیں۔ وہ لوگ گئے تھے بیچارے 4 سال کے لیے ملک سے باہر، کہ میں نے اپنا قبیلہ چلانا ہے، 40 سال ہو گئے واپس نہیں آئے، جنازے نہیں پڑھ سکے، کیونکہ دنیا راضی کر رہے ہیں۔ آسان دین رسول کریم نے دیا ہے، نہ ادھر ادھر بھاگو، نہ اپنے آپ کو تھکاؤ۔ نہیں چل سکتے ہم دنیا کے ساتھ، جو دنیا چاہتی ہے۔ ایک ہے ترقی کی طرف بڑھنا، وہ تو معاملہ الگ ہے، ایک ہے رسم و رواج۔ کہ میں تھوڑی دیر پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا، یہ ابھی کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی، تو میرے چچا جان نے دادا جان سے کہا کہ میرج ہال بک کرانا ہے بچی دی شادی۔ دادے اور لڑ پے، انہوں نے کہا تیاں کرو روانہ کری دیا۔ پھر 15-16 سال ہی لنگے نے، لوگوں نے بھی گل بولی گئی، ہوں گھر کرایا تو انہوں کہنا کھرے پینڈو نے، انہوں کو کھرے پیسے نہیں، لہذا میرج ہال پہ میرج ہال چل گئے ہم۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، سارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ دادا جی کہنے لگے پتر وہ تیاں کرو ٹوری دیاں نے، تو پھر بڑی مشکل سے انہیں منایا، اس شرط پہ مانے کہ رخصتی کے وقت بچی گھر ہو۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ہم نہ بلا وجہ کی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ حضور کی پیروی کریں، آسان دین میرے رسول پاک نے دیا، نبی پاک نے، لو سنو بات خوش ہو جاؤ گے۔ ہمارا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دولت تقسیم ہو گئی ہے، وہ اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ بعض لوگ امیر سے امیر تر ہو گئے اور بعض غریب سے غریب تر ہو گئے۔ ہمارے پاس جو 100 روپے آتا ہے وہ ہماری اپنی ملکیت ہوتا ہے، ہم اس میں سے کسی کو 20 دینے کو تیار ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو ذرا بانٹ لیں، بانٹنے سے سرور بڑھ جاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ 3 بندوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے، 4 کا کھانا 6 کھا لیتے ہیں، اور کھانا 6 کا ہو تو 10 کو بھی پورا آ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دسترخوان چھوٹا بھی ہو پر دل بڑا ہو، دل بڑا ہو، گنجائش ہو۔ حضور نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے؟ 10 دینار تھے نبی پاک کے پاس، حضور بازار گئے، 4 دینار کی قمیض خریدی، پہن کے حضور باہر تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی نے عرض کی حضور مجھے نہیں دے دیتے؟ حضور اسی وقت گئے، پرانا کرتا پہنا، قمیض اتار کے دے دی، پھر جا کے 4 دینار کی اور خرید کے لائے۔ محبوب واپس آ رہے تھے، 2 دینار بچے ہوئے تھے، ایک خاتون کو دیکھا رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور میں فلاں آدمی کی ملازمہ ہوں، کنیزہ ہوں، آٹا خریدنے کے لیے اس نے 2 دینار دیے تھے، مجھ سے گم ہو گئے، میں پریشان ہوں، وہ مارے گی میں جاؤں گی تو محبوب نے فرمایا یہ لینا 2 دینار۔ اسی پہلے بندے دا صاحب بھی بابا کری دے پہ یہ حقدار ہے کہ ہاں بڑا صاحب۔ ہم گئے وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے،
اللہ نے توفیق دی، کافی سارے لوگ گئے. ویسے ہن سلاب والے ٹر گئے نے سارے اپنے اپنے گھراں جی، خبراں ٹھنڈیاں ہو گئی. ہاں اسی خبراں تے چلن والی قوم، ٹرینڈ تے چلن والے لوگ. جی ٹرینڈ چل رہا ہے تے اسی بھی ناراض ہو گئے ہو نہ ہویا تے یار تہاڈی مہربانی میں ٹر چلا. بس ٹرینڈ پہ نہ چلو، حقیقت پہ چلو. تیسرا مہینہ چڑھ گیا، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں لوگ. آپ کی ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں حکومت میں، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کوئی بندہ شور نہ کرے کہ میں حکومت میں نہیں. کوئی پنجاب میں حکومت میں ہے، کوئی کے پی کی خیبر پختونخوا میں ہے، کوئی مرکز میں ہے، کوئی سندھ میں ہے. نہیں صحیح کیا میں تے پھر یار انجن کرو نا. تسی پریشان ہی ہو گئے ہو. میں سیاست ساری سمجھتا ہوں پر سیاست کرتا نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا. ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. میرے بھائی غور کریں آپ بات پر. سب کی حکومت ہے جتنے ہیں، ان کو چاہیے تھا نا پہلے اپنے سارے رٹے چھوڑ دیتے، پہلے ان کو گھروں میں بساتے. لیکن ہم بھی موج والے لوگ ہیں، ہم نے تو سپورٹ کرنا ہے سامنے جو بھی ہو. الیکشن آئے نہیں تے سبوئے کے دفتر پایا نہیں تے مفت دیاں لڑائیاں، کوئی لینا دینا نہیں. تو میرے کہن تے ووٹ نہ دیتے تے میرا تیرا جین مرن تسی مکایا، انہاں تے نہیں مکایا. انہوں نے نال دی پارٹی نے وزارت دیتی، انہوں ادھر ٹر جانا ہے. کیوں آپ اس مذاق کے ہتھے چڑھتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں؟ بچیں ان چیزوں سے. بہرحال بات ختم کرنی ہے، آگے بڑھتا ہوں. ہم وہاں گئے تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو تنگ کرتے ہیں، یہ تو چھین لیتے ہیں. میں نے انہیں کہا جب بھوک زیادہ لگتی ہے نا تو کئی دفعہ انسان کھاتے کھاتے کپڑے بھر لیتا ہے سارے. بھوک زیادہ لگ جائے تو پھر کئی دفعہ آداب یاد ہم نہ توجہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ دائیں بائیں بھوک کتنی زیادہ ہے. ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے، پہلے پورا پتہ کر لو بندہ مستحق ہے کہ نہیں. امام شافعی فرمایا کرتے تھے تو پہلے بتا رب نے جو تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا؟ تو بندوں کو چیک کرتا پھرتا ہے اور سخت رویہ رکھتا ہے. بہرحال بات لمبی نہیں کرنی. حضور علیہ السلام گھر چلے گئے، اس کو 2 دینار دیے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر نہ مار پڑ جائے کہ دیر سے کیوں آئی ہو. حضور نہ اس خاتون کو لے کے اس کے مالک کے گھر چلے گئے کہ سفارش کر دوں، اسے کہے کچھ نہ. محبوب نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم. اندر سے جواب ہی کوئی نہ آیا. حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ حضور 3 دفعہ دستک دیتے، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم. وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام. تو حضور فرمانے لگے پہلے جب میں نے سلام کیا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی حضور دل کر رہا تھا آپ ذرا زیادہ سلامتیاں بھیج دیں. کرم ہو رہا ہے تو ذرا ہو جائے نا، تھوڑا سا کرم ہو جائے نا ذرا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری خادمہ ایک کنیز ہے، آٹا اس کے گم ہو گئے تھے دینار تو نیا سامان خریدتے دیر ہوگی، اسے مارنا نہ. اسی بھی سفارش کری دی ہے پر بندہ ہوئے تگڑا تھا. ہاں ماڑا سفارش ہی آ جائے تو انہوں آکی گڈی دا کرایہ ہے ہی، اس کی تو نہیں نا سفارش ہوتی، وہ تو بیچارہ حاجت مند ہے. یہ کام نہ کرو. کچھ کام زندگی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرو، اپنی قبر و حشر کی بہتری کے لیے بھی کچھ کام کرے. عزیز بھائی حضور جب وہاں چلے گئے نا تو محبوب نے فرمایا اسے کہنا کچھ نہ. تو وہ حضور کے غلام اتنے خوش ہوئے، عرض کی حضور کہنا کیا ہے؟ آپ آ گئے ہم نے آزاد کیا. اب محبوب واپس آئے تو پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمانے لگے دیکھو بھئی اللہ نے مجھے 10 دینار دیے تھے، میں نے بھی قمیض پہن لی ہے، ایک انصاری نے بھی پہن لی ہے اور ایک کنیز بھی آزاد ہو گئی ہے. تو آسان زندگی دی، حضور کی پیروی کریں. ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر بات کو سمیٹوں گا. تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، میرے رسول تم پر قرآن پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ فرما دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے. پاک ایک ہوتی ہے ظاہری طور پر میل کچیل، وہ بھی بندے کو بے چین کرتی ہے. آپ 1-2 دن غسل نہ کریں طبیعت بوجھل ہو جاتی. جب بندہ نہا لیتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. یہ بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا، تو کسی کو نام بھی پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہو وہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میرا بٹن ٹوٹیا ہے. بلکہ وہ بچے شور کرتے ہیں کہ میں شادی تے جانا ہی نہیں، میری جوتی پرانی ہے. کسی کو بھی نہیں پتا پرانی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسے تو پتا ہے نا پرانی ہے.
اس کی طبیعت پہ بوجھ ہے. اسی طرح اگر ظاہر پر تھوڑا بہت بوجھ ہو تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اگر باطن پر بوجھ ہو نا، باطن پر حسد کا بوجھ، بغض کا بوجھ، عداوت کا بوجھ، تکبر، ریاکاری، دکھاوا، بندے کو بے چین